الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت ناردد سلام پڑھو والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بشمار درود و سلام امام الانبیاء مالک حرد و سرا شب اسرا کے طلحہ حبیب کبریا احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیت اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد احباب جی بکار قرآن مجید فرقانی حمید دی ایت مقدسہ پڑھنے دا شرف اور ثواب حاصل کیتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا کہ وہ لوگ جنہانو اللہ نے مال دیتا ہے دولت دیتی ہے جیڑے اللہ دے کر دے تک چل کے جا سکن انہاں دے اتے حج فرض ہے یاد رکھنا نماز روزہ زکوٰۃ جس طرح مسلمان دے اتے فرض ہے اسی طرح حج بھی مسلمان دے اتے فرض ہے فرض اس بندے دے اتے ہے کہ جنہوں مالک نے طاقت دیتی ہے مال دیتا ہے جڑا با آسانی اللہ دے گھر تک چل کے جا سکے اس بندے دے اتے حج فرض ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دے گھر تک چل کے جاندا ہے بیت اللہ دا طواف کردا ہے حجر اسود نو بوسے دیندا ہے صفا مروہ تے چکر لگاندا ہے
شیطان نو کنکریاں مار دے پھر اپنا قربانی ادا کر دے. حضور فرما دے نے کہ جس ویلے وہ حاجی واپس آندے تے او اسی طرح ہو جاندے کہ جی میں بچہ ہونے دنیا تے ماں دے پیٹ وچوں جنم لے کے آیا ہے نا، یعنی کہ اس حاجی دے پلڑے دے اندر ایک ذرہ برابر بھی گناہ دا نہیں رہتا. وہ بندہ گناہ دی دل دے وچوں پاک ہو جاتا ہے. اور حقیقتاً وکھیا جائے تے حج ہے کی؟ حج حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیاں اداموں دا نام حج ہے. سب تو پہلا خانہ کعبہ تعمیر کیتا فرشتیاں نے. پھر تعمیر کیتا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. خانہ کعبے تو پہلا لوگ تعمیر بھی ہے سی لیکن لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے سن. اور بیت المقدس تیار کیتا سی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور تیار کروایا سی جنہ دے کولو. لیکن بیت اللہ نے خود تیار کروایا تے تیار بھی کسی عام مصری تے مزدور دے کولو نہیں کروایا. ابراہیم علیہ السلام مصری نے تے مزدور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. وہ تیار کروان والے حضرت اسماعیل سلیمان علیہ السلام نے یہ تیار کروان والا خود رب العالمین ہے. اور تیار ہویا اے دے اتے فرشتیاں دا بھی کعبہ ہے جنہوں بیت المعمور آکھیا جاندہ ہے. بالکل دے این آسمان دے اتے فرشتیاں دا کعبہ ہے. اور جس ویلے اللہ نے حکم فرمایا فرشتیاں نے فرمایا کہ بیت اللہ تیار کرو تے عرض کیتی یا اللہ کرنا کتھے ہے جگہ کتھے. اللہ فرمایا کہ بیت المعمور دے این تھلے بیت اللہ تیار کر دیو. پھر جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تیار کرن لگے سن تے آپ نو سمجھ نہیں سی آندی کہ میں نہیں کیڑی جگہ تے رکھا. ابراہیم علیہ السلام پریشان سن تے اللہ نے ایک بدلی دے ٹکڑے نو حکم دے چھڑیا. فرمایا تو اتے چھان کر. بدلی دے ٹکڑے نے چھان کیتی. اس چھان دی گلائی نو ابراہیم علیہ السلام نے ناپ لیا کہ اتنی جگہ دے اندر اللہ دا گھر بیت اللہ شریف ہونا چاہیے ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے بیت اللہ تیار شروع کرنا کر چھڑیا جس ویلے این چھاتی دے قریب دیوارہ آ گئیاں تے اس تے اتے جان دے واسطے سوچتے نے ہون گود ہی لوڑ پینی ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام سوچتے نے میرے کل تے ہے ہی کچھ نہیں نہ بانس نے نہ اور کچھ ہے تے گو کتھوں آئے گی. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے. پھر اللہ نے اس پتھر دا انتخاب فرمایا کہ جتے ہون جا کے تسی دیکھ دے ہو جنہوں مقام ابراہیم آکے جاندہ ہے. اس پتھر دیتے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے دے. اور وہ پتھر دیتے ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھیا نا تو وہ پتھر اس طرح فضاد بچ بلند ہونا شروع ہو گیا. جتنے بار ابراہیم علیہ السلام اتے لگان دے نہیں وہ پتھر اتنا اپنا فضا دے اندر بلند ہوندہ ہے. اور ہے پتھر سی لیکن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے نال انہوں اتنی محبت ہوئی پتھر بن گئے تے موم بن گئے. اور حاجی جڑے عمرہ کرن یا حج کرن واسطے جاندے ہو تسی ویکھیا ہوئے گا اس پتھر دے اوتے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے اور قدم مبارک واضح نظر آنے بلکہ کھب گئے نے اتنا وہ پتھر موم ہو گیا. اتنی تعظیم کیتی انہیں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی. پھر جس ویلے بیت اللہ تیار ہو گیا تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی
کہ یا اللہ ہون انو آباد بھی کر. اللہ فرمایا اے ابراہیم تو سا تیار کر چھڑے اے آباد سا آپ پہ کرا لے. تو سا تیار کر چھڑے اے آباد سا آپ پہ کرا لینا ہے. پھر اللہ نے قیامت تکر آن والے حاجیاں نو حکم دے چھڑیا. اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ فرمایا حاجیوں جنہوں نے میں مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، زر دیتا ہے، در دیتا ہے، جنہوں کو دنیا دا مال و منال ہے، جڑے اس گھر دی کر چل کے آ سکنے انہاں دے اوتے حج فرض ہے. عاشقوں حج ہے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دیا ادامہ دا نام حج ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ دا طواف کیتا وے. اللہ نے ادا پسند آ گئی. اللہ فرمایا لوگوں حج کرن لئی عمرہ کرن لئی جم آؤ، پر جدو تکر خانے کعبہ دا طواف نہیں کرو گے، میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو ادا نہیں کرو گے، میں کسی دا حج قبول نہیں کرانگا. پھر او جنتی پتھر جدا نام حجر اسود ہے، جڑا جنت دے وچوں آیا. حضور فرماندے نے جس ویلے حجر اسود جنت دے وچوں آیا وے دتی طرح سفید دودھی طرح سفید ہے. حضور نے فرمایا جڑا اس پتھر نو چمدا وے، جڑا بوسے دیندا وے، اللہ تعالیٰ اس بندے نے گناہاں نو معاف کر دیندا وے. کس طرح معاف کردا وے کہ حجر اسود اس بندے نے گناہاں نو اپنے والے چوس لیندا وے. اج جا کے ویکھ لو حجر اسود آیا تے سفید سی، مگر ساڈے گناہ چوس چوس گئے. اج بھی اسود دا رنگ تبدیل ہو گیا بے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حجر اسود دے سامنے کھڑے نے، بول کے آندے نے اے حجر اسود میں تینوں اس لئی نہیں چمدا کہ تو جنت وچوں آیا وے، تیری بڑی شان آلا وے، تیرا مقام آلا وے، تیرا رتبہ بلند ہے. آ فرمان لگے بھلیکھے وچ نہ رہ جائی، عمر تینوں اس لئی چمدا ہے کہ تینوں میرے نبی نے چمیا ہے. فرمان لے بھلیکھے وچ نہ رہ جی کہ میں تینوں اس واسطے چمدا کہ تو جنت دے وچوں آیا ہے. عمر تے تینوں تاں چمدا ہے کہ تینوں میرے مصطفیٰ نے چمیا ہے، تینوں میرے نبی نے بوسے دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر حاجی حضور دی حدیث سے پاک جس ویلے عمرہ کرن والا یا حج کرن والا ایمان دی نگاہ دے نال بیت اللہ دے اتے پہلی نظر دکھاندا ہے نا، پہلی نظر محبت دی نگاہ دے نال خانے کعبے نو ویکھدا ہے. حضور فرماندے نے اللہ او دے پچھلے گناہاں نو معاف فرما چھڑدا ہے. اور حضور فرماندے نے جس ویلے پہلی نگاہ بیت اللہ دے اتے پیندی ہے، اکھاں چمکن تو پہلا اینج ٹک ٹکی لگائی ہوئے، کہ حضور فرماندے نے اکھاں چمکن تو پہلا بندہ جیڑی دعا بھی دل دے اندر منگدا ہے میرا رب دی دعا نو قبول فرماندا ہے. جیڑی دعا بھی بندہ منگدا ہے رب دی دعا نو قبول فرماندا ہے. اور حجر اسود دے بوسے لینے، بیت اللہ دا طواف کرنا ایک کوئی معمولی چیزاں نہیں ہے. انہاں دا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. بلکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی اس خانہ کعبہ دا طواف کیتا، خانہ کعبہ دے چکر لگائے. بلکہ حضور دا ایک عاشق جنہیں حضور نو وکھیا نسی تے حضور دے نال پیار پالیا سی. ایک دن او دی پریت نے جوش ماریا، انہیں آخیا چلیا جی دے نال پیار پائی انہوں ویخ کے تے آؤ ہے سونا خبریں کیوں ہو جیا.
انہیں پنڈ تھا دا رہنے والا تے انہیں آیا نا خانے کعبے نو آکے وکھیا کہ لوگ خانے کعبے دا طواف کر رہے ہیں لوگ خانے کعبے دا جس ویلے طواف کر دینے تے ایک آواز بلند ہوندی ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اے پنڈ تھا دا رہنے والا آیا نا انہوں اے نہیں آخنا دا لبیک اللہم لبیک اے بھی طواف کعبہ کر دے تے اے ہولی دا نہیں آندہ یا کریم یا کریم یا کریم اور انہیں پہلے توڑے میرے نبی نو وکھیا بھی نہیں بس انڈٹھا سودا کیتا سو حضور دے نال سچی پرید پائی سو سچی محبت پائی سو ہن اللہ دے نبی پیچھے پیچھے نے تے اے غلام اگے اگے بیت اللہ دا طواف کر رہے آوے اے ہولی دا نہیں آندہ ہے یا کریم یا کریم یا کریم تو آڈے میرے نبی نے پچھوں بلند آواز نہ رکھیا یا کریم یا کریم یا کریم یہ جو حضور نے پچھوں بلند آواز نہ رکھیا نا یا کریم تے انہیں انجے مڑ کے حضور دے والے ویخ کے کوری پا کے ویخ گیا تے ویخ کے تے پھر اگے ٹر پیا جو حضور نو جاندہ نہیں حضور نو پہچاندہ نہیں ہادی نے محترم میں اگے جال کھیاندہ میں یا کریم یا کریم اللہ دے نبی نے پیچھے بلند آواز نہ لاکھیا یا کریم انہیں تجھی وری کھوری پا کے پھر نبی والے میں خلیا پھر اگے تر پیا پھر ہولی دنی آندہ یا کریم اللہ دے نبی نے بلند آواز نہ لاکھیا یا کریم انہیں کھوری پا کے حضور والے خیاوے تے ویخیاں دیکھ دے ایڈا سونا تو نہ ہوندہ میں تیری شکایت اپنے نبی نو جالندہ تیری شکایت اپنے نبی نو جالاندا حضور پہچان گئے ہے میرا غلام پر پہچان دا کوئی نہیں حضور فرمان لگے تیرا نبی کھوڑ کے ہو جیا وے آندہ دے میرا نبی حسن دا بادشاہ وے او دے برگا نہ رب نے بنایا وے نہ مگروں بنانا وے تے بول کے آندہ وے میرے نبی نو تُسی نہیں جان دے آکھن لگا میں نو ایمیں نہ سمجھے آجے جیڑا مکے دا چودری ہے او میرا بڑا گوڑا یار ہے حضور نے فرمایا مکے دا چودری کھوڑ ہے آکھن لگا اوئی مکے دا چودری ہے جیڑا جگ دا بھی یار ہے نالے رب دا بھی یار ہے آکھن لگا میرا نبی ہے حضور نے فرمایا اپنے نبی نو ملے میں آکھدے اپنے نبی نو ویکھے آئی آکھن لگا یا ذکر ویکھیا کوئی نہیں مگر ویکھن دی نہیں آیا حضور فرمان لگے تے تیرا نبی تینوں مل جائے آکھن لگا کاش میرا نبی مینوں مل جائے میں دو جگیوں دیا قدمہ تو وار دیاں گا میں دو جگیوں دیا قدمہ تو قربان کر دیا گا حضور نے آکھیا غلامہ دس میں تیرا نبی عاشق اج حضور دا نام آ جائے عاشقاں دے چہرے پھلاں وانگوں کھڑ جاندے نے اس عاشق نو جس ویلے حضور نے آکھیا ہوئے گا چل دس نہ میں تیرا نبی او دی کی کفیت ہوئے گی سامنے حضور دا مکھڑا ہوئے گا سامنے حضور دا چہرہ ہوئے گا تے ویکھ کے اے آندا ہوئے گا اے تن میرا اے چشم خوبے اے تے مرشد ویخ نہ رجا لکھ لکھ چشیمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں اتنا دٹھیا
سانو صدر نیا بے تے میں ہور کدے بل بجا ہوں مرشد دا دیدار میرا کامل باہو سانو لکھ کروڑا ہزار ہو میرے کملی والے نے سامنے کھلوتا ویخ آندا وے سونیا میں ان دٹھا سودا کیتا وے میں تھوانو ویکھیا کوئی نہیں تھوڑا کلمہ پڑھ لیا سی مگر اج تھوڑی دید کیتی ہے اج تھوڑی زیارت کیتی ہے میرے دل وچوں گواہی آندی ہے میں گھٹ والا سودا نہیں کیتا ہاتھ بن کے آندا وے سونیا جس ویلے قیامت دا دن آئے گا اللہ دی برگاہ دی اندر میری سفارش کرے آجے اللہ میرا حساب نہ لے اجے حضور سوچی پینے فنزل جبریل حضرت جبریل امین علیہ السلام میں حاضر ہو گئے عرض کیتی سونے اللہ سلام آخر آجے رب فرما لیا بے اسی اپنے غلام نو کہہ دیو اسی یہ دا حساب لینا ہی لینا میں ہن پنڈ تھا دا رہن والا میں بولن دا پتہ کوئی نہیں حضور نے آکھیا اے بندہ خدا رب فرما رہا بے اسی تیرا حساب لینا ہی لینا میں اگوں ٹیلے منہ نہ لے آندا میں سونیا پھر رب نے میرا لینا ہے پھر میں رب دا بھی لینا ہے حضور نے فرمایا چلیا تو کدا حساب لینا میں آندا جی تسی دس دے اونے کدا لینا میں حضور نے فرمایا اللہ پوچھے گا بندیا دس تیری گناہگاری کنی ہے اگو ٹھلے منہ نہ لے آندا میں سونیا میں کہہ دیاں گا ربا آپے ہی ویکھ لے تیرے یار نال یاری کنی ہے نبی آندہ سونے میں آپ پہ ہی ویخ دیاں گا کہ مولا ویخ لے تیرے محبوب نال یاری کنی او یارو میرے نبی نے 53 سال دی عمر مکہ دی سرزمین تے گزاری ہے پھر حضور ہجرت کر کے تے مدینے گئے میں عرض کی تھی یا اللہ محبوبہ نو تو اپنے کھلو دور نہیں کلی دا بیت اللہ تیرا گھر ہے تو چاندہ تے محبوب دا کدے قریب ہی ڈیرہ لگا سکتا سا مگر 300 کلومیٹر 300 میل دا فاصلہ کر کے تے مدینے ٹور چھڑے محبوبہ نو اپنے کھلو دور نہیں کری دا اللہ فرمایا بیت اللہ میرا گھر ہے پر میں اتھے رہندا نہیں بیت اللہ میرا گھر ہے پر اتھے میں رہندا نہیں عرض کی تھی یا اللہ محبوب نو پھر اپنے کو اتنا دور کیوں ٹورے آئی اللہ فرمایا عبادت جن نے بھی کرنی انہیں مکے آ کے کرنی ہے عبادت جن نے بھی کرنی نے انہیں آ کے مکے کرنی نے تے یا اللہ محبوب نو مدینے ٹور چھڑے اللہ فرمایا جیڑا لوگاں نے مکے آنا سی نا تے جے یار دا ڈیرا ہوندا قریب تے انہاں نے اکھنا سی چلو یار جے مکی آیا تے نال ہی حضور دا ڈیرا ہے ادھر بھی پھیرا پا چاہیے تے اللہ نے یار دا ڈیرا مدینے لگا کے اللہ فرمایا کہ محبوبہ میں وکھنا چاہنا ماں مکے کیڑا ہوندا وے تے مدینے کیڑا جاندا وے میں دور ڈیرا اس واسطے لگوایا وے تیرا کہ میں ویکھنا چاہنا ماں میرے نال پیار کیڑا کر دے تے تیرے نال پیار کیڑا کر دے
کوٹ مٹھن والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا مرید جان لگا نا حج کرن دے واسطے تے آپ فرمان لگے حج کرن چلے ہیں جی حضور حج کرن چلے ہیں تے فرمایا مدینہ شریف دے بارے کی سوچی ہے کہ حضور ٹائم لگیا تے مدینہ بھی ہو کے آواں گا وہ فرمایا چلیا یہ جیاں گلاں نہ کر آکھیا کر مدینہ چلیاں ٹائم لگا تے حج بھی کر کے آواں فرمایا اے نہ ٹائم لگا تے مدینہ ہو کے آواں گا پھر تسی ویکھ لو عبادت مکی ہوندی ہے تے قبولیت دی مہر مدینے لگ دی جے اے بندہ کدھرے شہر جاوے نا تے شہران دی اندر اکثر تساں ویکھیا ہوئے گا سامنے بورڈ لگنے تے ایک تیر دا نشان بنیا ہوندا ہے جی ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب یا پنساری دی دکان اس سائیڈ تے جے میں پوچھے ابھی یہ تیر دا نشان کیوں لگیا ہوندا انہوں نے آکھیا جی یہ دسدا ہے کہ فلاں بندے دی دکان اس پاسے جے تسی کدے غور کرے جے جڑا او بیت اللہ نو رحمت والا پرنالا لگیا ہے او دے والا غور کر کے ویکھیا جے او دا منہ بھی مدینے والے جے تے او لوگاں نو اونچا ہو کے آندا وے لوگو جم جم کے مکے آؤ عبادت مکے ہوندی جے پا قبولیت دی مہر مدینہ ہی لگ دی جے قبولیت دی مہر مدینہ لگ دی جے تے یارو ساڈا اکھنا میں جم جم مکے جاؤ مکہ رب دا کارے پر مکے دے اندر رب بسدا نہیں ڈیرا رب نے بنایا ہے لیکن رب اتھے رہندا نہیں ہے مدینہ رسول اللہ دا کارے تے میرا نبی اتھے جلوہ افروز ہے میرا نبی اتھے جلوہ افروز ہے اور حضور دی حدیث پاک کے حضور فرماندے نے کہ جیڑا میرے مدینے آیا میرے روزے دی آکے زیارت کی تھی ایک حدیث پاک ہے کہ حضور فرماندے نے وہ انجے سمجھے جی میں میری حیاتی دی اندر مدینے آیا ہے اور دوسری حدیث پاک کے حضور فرماندے نے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جن نے میری قبر دی میری تربت دی زیارت کی تھی فرمایا میری شفاعت ادھے حق دی اندر واجب ہو گئی یارو جم جم مکے جاؤ خانے کعبہ دا طواف کرو صفا مروہ تے چکر لگاؤ حجر اسود نو بوسے دیو پر یاد رکھنا قبولیت دی مہر مدینے آکے لگنی جے کیونکہ اللہ دا قرآن آخر ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جدو اپنی جانا تے ظلم کر لو زیادتی کر لو تو پھر میرے یار دی برگاہ دے اندر آ جاؤ پھر میرے محبوب دی برگاہ دے اندر آ جاؤ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ساری زندگی ایک حج کیتا دے تو پھر ساری زندگی مدینے بچ گزار چھڑی ہے تو کدے حج دا موقع آنا نا تو لوگوں نے آکھنا حضور حج کر لو تو حضرت امام مالک مدینے دی جو بچو باہر نسن نکل دے ہوندے کسی نے آکھیا حضور مدینے دی جو بچو باہر کیوں نہیں نکل دے فرمایا ہو سکتا ہے میں نے مدینے دی جو تو موت آ جائے تو میرا دل میری محبت ہی آکھ دیئے جب میں نے موت بھی آوے تو حضور دے قدمہ میں چے آئے میں نے موت بھی آئے تو حضور دے قدمہ اندر آئے اللہ اکبر اے جی عاشقان دی پرید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا مانگتے ہوندے سن یا اللہ جے موت دینی ہے تو شہادت دی دیں تے دوسری دعا کر دے ہوندے سن یا اللہ جے موت دینی ہے تو یار دے شہر دے اندر دیں مدینے تو باہر میں نے موت بھی نہ دیں اللہ اکبر ہاں دین محترم کیونکہ عاشقان دا سب کچھ مدینے ہے سادہ سب کچھ مدینے ہے حضور فرماندے نے لوگوں جیڑا حج کرن دے واسطے آئے صفا مروہ دے چکر لگائے
خانے کعبے دا طواف کرے، حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرے۔ حضور فرماندے نے سارا کچھ کر کے پھر میرے مدینے آ جائیں۔ بندیا عبادت مکی ہوندی ہے، موڑ مدینے لگدی ہے۔ جڑا مکے اندر نماز پڑھدا وے اللہ دے گھر دے اندر 1,00,000 نماز دا ثواب ملدا وے۔ جڑا مدینے آ کے ادا کردا وے 50,000 نماز دا ثواب ملدا وے۔ عاشقو جڑا مکے پڑھدا ہے 1,00,000 عبادت دا ثواب نماز دا تے مل جاندا وے، مگر گناہاں دی معافی اللہ فرماندا وے مدینے آ کے ہی ملنی جے۔ میری گل سمجھ اندر نہ آئی، اللہ نے اپنے گھر اندر تے 1,00,000 نماز دا ثواب رکھیا وے، مدینے اندر 50,000 دا کیوں ثواب رکھیا وے؟ مگر جس نے اللہ دا قرآن پڑھیا وے، اللہ دا قرآن آخریا وے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ اللہ فرمایا عبادت مکے ہوندیاں نے پر میں قبولیت دی مور مدینے لانا وا، اس واسطے اسی آنے مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد۔ میرے رسول تے بیٹھا ماں حضور فرماندے نے جیڑا میرے روزے دی آرزو کرے اللہ تعالیٰ اس بندے دی دعا نو قبول کردا جے۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا ماں جیڑا حضور دے اگے گڑ گڑا کی عرضی پیش کرے حضور دی عرضی ضرور قبول کردے نے۔ جنوں جنوں مدینہ یاد آندا بس اوہی پڑھ لے مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ وہ کھلو بدینو سچائی خیرانے جنوں مدینہ یاد آندا وے بس اوہی پڑھ لے، ہتھاں نوں فضا دے اندر بلند کرو مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، محمد یاد آتے ہیں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ دوست بیت اللہ اللہ دا گھر آئے جڑے عمرہ یا حج کر کے آئے ہو، جڑا قلبی سکون مدینے ملدا ہے پاویں اللہ دا گھر بیت اللہ دے او سکون اوتھے بھی کوئی نہیں ملدا۔ جس ویلے بندہ مدینے دی جو اندر داخل ہوندا وے دل میں سکون مل جاندا وے، دل میں چین مل جاندا وے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مدینے دی گلی اندر گئے، ویکھیا ایک بچہ حضور دے روزے دے کھول بہ کے رو رہا وے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کو ویکھیا نہ گیا، چلدے چلدے قریب تر گئے، جا کے آندے نے روندا کیوں میں بچہ رو کے آندا وے حضور کئی دن گزر گئے نے میں کھانا کوئی نہیں کھاتا، بھوک نے بڑا ستایا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بازو تو پکڑ لیا وے، ہوٹل دی اندر لے کے تر گئے، بڑا عالیشان کھانا سامنے رکھیا وے۔ جس ویلے بچے نے لقمہ توڑیا وے برکی توڑ کے منہ دے اندر پان لگیا وے، پیر جماعت علی شاہ صاحب آکھن لگے مینوں جاننا نے میں کون آ؟ انہیں آکھیا حضور میں نہیں جاندا تسی کون
فرمایا میں پاکستان دا بڑا وڈا پیر ہاں، میرا نام پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے، آ جا میرے نال آ جا، میں تمہیں پاکستان لے جانا ماں۔ بچہ رو کے آکھنے لگا حضور میری ماں بھی کوئی نہیں، میرا باپ بھی کوئی نہیں، میرا دنیا تے کوئی نہیں دے، بس حضور تے روزے تے کھولے آ جانا وا، سارا دن حضور تے روزے تے کھول بیٹھے گزار دینا وا۔ پیر جماعت علی آکھنے لگے آ جا میرے نال آ جا، میں تمہیں پاکستان دے اندر لے جانا وا، میری زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ میرے کھول ہے، آ جا پاکستان آ جا، تمہیں ماں والا پیار بھی ملے گا، تمہیں باپ والی محبت بھی ملے گی۔ عاشقوں بچے نے برکی توڑ کے منہ بھی اندر پانی چاہیے، پیر جماعت علی نے آکھیا میرے نال پاکستان آ جا، بچے نے برکی اوتھے ہی رکھ چھڈی ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب دا بازو پکڑے آوے لے کے واپس حضور دے روزے تے آ گیا، آکھے آندا وے پیر جی تیرے پاکستان دے اندر میرے باپ دی محبت لب جائے گی، فرمایا ضرور لبے گی، میرے ماں دا پیار مل جائے گا، فرمایا ضرور ملے گا، میرے دنیا دا مال مل جائے گا، فرمایا ضرور ملے گا۔ بچہ رو کے آندا وے پیر جی تیرے پاکستان دے اندر قیامت دینے والا مل جائے گا۔ مرحبا اکھن لگا پیر جی تواڈے پاکستان دے اندر میں سونا مل جائے گا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں اکھاں وچوں اتھرو جاری ہو گئے، فرمایا پترا جے اوتھے سونا لبدا ہوندا تے جماعت علی ایتھے کھیلانے آندا، سونے نے تے ایتھے ڈیرا لایا ہے۔ اور یارو عاشقوں دا سب کچھ مدینہ ہے۔ اور مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور دی نعت لکھی نا تے دل دے اندر تہیہ کیتا، ارادہ کیتا میں اے نعت حضور تے روزے تے جا کے پڑھوں گا، میں اے کلام حضور نو جا کے سناواں گا۔